معزز سامعین السلام علیکم۔ میں ہوں محمد اکرم ساکی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج میں نے آپ لوگوں کے سامنے فیض احمد فیض کی ایک عظیم اور شعرۂ آفاق نظم کو ڈسکس کرنا ہے، جو ہر خاص و عام کی پسندیدہ ہے اور ہر خاص و عام نے اس کو سن رکھا ہے۔ لیکن آج میرا مقصد اس نظم کو سنانا نہیں، سن تو آپ اکثر رہے ہیں مختلف لوگوں سے۔ میڈم نور جہاں کی آواز میں آپ نے اس کا لیرکس اور گانا بھی سنا ہوا ہوگا، لیکن میں اس نظم سے متعلقہ کچھ اہم امور آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ پہلے وہ نظم میں آپ لوگوں کو جو آپ کے کتاب نقش فریادی کے دوسرے حصے میں کے آغاز میں جو ہے وہ درج ہے، اور جس کے متعلق جو ہے انہوں نے نظامی صاحب کا، فیض نے نظامی صاحب کا یہ حوالہ دیا ہے کہ دل بے فروختم جاں خریدم، میں نے دل بیچ دیا اور روح خرید لی۔ اس نظم اس کے متعلق کمنٹ میں فیض نے یہ بات کی تھی۔ تو نظم ہے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا کہ یوں ہو جائے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، ان گنت صدیوں کے بہیمانہ طلسم، ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے، جا بجا بکتے ہوئے کوچہ و بازار میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے، جسم نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے، پیپ بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر، کیا کیجئے اب بھی دل کا شہر تیرا حسن، مگر کیا کیجئے، دکھ اور ہیں زمانے میں محبت کے سوا، چاہتے اور ہیں وصل کی راحتیں اور ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ تو یہ نظم آپ لوگوں نے بارہا سنی۔ اس کے متعلق یہ ہے کہ پبلک سروس میں جب میں چیئرمین کے سامنے اپیئر ہوا تو وہاں جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ تھی انہوں نے ایک عجیب قسم کا کویسچن داغ دیا کہ آپ یہ بتائیں کہ فیض صاحب نے یہ نظم کس کی یاد میں لکھی۔ میں نے کہا محبوب کی یاد میں، تو مسکرا دیں، کہنے لگی محبوب تو ہے، اس محبوب کا نام بتائیں۔ یہ کویسچن عزیز طلباء اتنا آسان نہیں ہے عزیز دوستو جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ بہت سے حضرات سے آپ اگر یہ کویسچن پوچھیں تو ان کو جواب نہیں آئے گا، لیکن کوئی مجھے بھی نہیں آیا، کوئی تعلق نہیں ہے اس میں، ریسرچ کے بعد ہی یہ جواب آیا ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو اس میری بہترین نظم کے عنوان سے حسن عسکری نے اپنے وقت کے جو بڑے بڑے شعراء تھے ان سے ان کی پسندیدہ نظمیں لے کر ایک کتاب چھاپی، وہ بھی پڑھنے کی چیز ہے۔ آپ کو اگر ٹائم ملے تو میری بہترین نظمیں ضرور جو ہے وہ اس کو اسٹڈی کریں۔ اور ڈاکٹر ایوب مرزا ہم کے ٹھہرے اجنبی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہم پنڈی کلب میں کے لاؤن میں بیٹھے ہوئے تھے تو فیض صاحب میرے ساتھ تھے، تو میں نے فیض صاحب سے ایسے چونچل پانی میں چونچلا کیا کہ سر کیا آپ نے کبھی عشق کیا ہے؟ تو فیض صاحب نے کہا ہاں میں نے بھی عشق کیا تھا۔ میں نے کہا کب؟ کہتے ہیں کہ محبت کیا کتنی مرتبہ؟ میں نے پوچھا کہ کتنی مرتبہ؟ تو فیض نے کہا کہ محبت زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہوتی ہے، باقی تو صرف ٹائم پاس ہوتا ہے جو دنیا کرتی رہتی ہے۔
اور اس کی دوسری تردید ہمیں اس کی تائید امرتا پریتم کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ فیض صاحب آپ نے عشق کیا تھا، تو فیض نے کہا کملی دیے یہ بھی دسنے والی گل ہے، تو یہ بھی ہے۔ اور تیسرا جو ہے سلیمہ ہاشمی جو آپ کی بیٹی ہے، اس نے بھی اس واقعے کی تائید کی ہے کہ واقعی فیض نے لڑکی سے عشق کیا تھا، لیکن عجوبہ یہ ہے کہ وہ لڑکی کون تھی، یہ عشق کہاں پہ ہوا، اور عشق کے کیا محرکات تھے، پھر فیض کو یہ نظم کیوں لکھنی پڑی۔ تو پہلی بات، فیض جب سیالکوٹ میں پڑھتے تھے، رہتے تھے، اور سیالکوٹ سے آپ لاہور جو ہیں وہ تھرڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے کالج میں، تو وہاں پہ آپ گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے سیالکوٹ جب واپس آئے تو آپ کا مکان جو ہے وہ 3 منزلہ تھا، آپ تیسری منزل پہ یا دوسری منزل پہ تھے کہ آپ نے اچانک کھڑکی کا کواڑ کھولے تو سامنے آپ نے ایک مہجبین حسین دوشیزہ کو، اپنے طوطے کو کچھ چوری وغیرہ ڈالتے ہوئے دیکھا۔ وہ تو ادھر سامنے والا طوطا یعنی کہ فیض صاحب وہ نیم بسمل ہو گئے، آپ اس کو عشق میں جو ہے وہ فریفتہ ہو گئے۔ پھر شرمیلے تھے، اظہار محبت بھی اتنا نہیں کر سکے، لیکن لڑکی کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ فیض مجھ سے عشق کرتے ہیں، اور فیض کو بھی علم ہو گیا تھا، فیض کا دل بھی اس کے لیے دھک دھک کرنے لگا تھا، دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ تو پھر فیض چھٹیاں گزار کے جب واپس چلے گئے تو اگلے سال جب واپس آئے تو آ کے آپ کھڑکیوں کو کھول کے پہروں دیکھتے رہتے، لیکن آپ کو وہ مہجبی نظر نہ آئی۔ پتہ چلا کہ وہ ایک ڈوگرے جگیردار کے ساتھ اس کی جو ہے وہ شادی ہو گئی ہے۔ تو فیض دل میں جل کے رہ گئے، اور وہ چھٹیاں بھی سیالکوٹ میں نہ گزاری اور دوبارہ لاہور چلے آئے۔ یہاں سے آپ نے کلاسز کی، اور اس کے بعد امرتسر کالج میں آپ لیکچرار ہوئے۔ تو وہاں وقت گزارنے کے بعد جب آپ واپس ایک دفعہ پھر سیالکوٹ اپنے رشتہ داروں کے پاس آئے تو وہ لڑکی اپنے خوبصورت اور مہجبین خاوند کے ساتھ آئی ہوئی تھی، وہ فیض صاحب سے ملی اور انہوں نے تعارف میں کہا کہ یہ میرے ہسبینڈ ہیں۔ تو آپ نے کہا بہت خوبصورت ہے۔ شام کو آ کر جو ہے رات کو انہوں نے فیض صاحب نے رقیب سے نظم جو ہے وہ اس کے ہسبینڈ کی یاد میں لکھی، اور یہ نظم بھی اسی لڑکی جسے میم پہ، کیونکہ پردہ نشین ہے، میم پہ جو کہ ایک پختون لڑکی تھی، اس کی یاد میں یہ نظم لکھی گئی ہے، اور یہ بہت ہی پیاری نظم ہے۔ اور اس نظم کو ملکہ ترنم نور جہاں نے گا کر بام عروج پر پہنچا دیا، جس سے نہ صرف فیض صاحب کے کلام کو جو ہے وہ پذیرائی ملی، بلکہ ملکہ ترنم نور جہاں نے بھی نام کمایا۔ یہ نظم ایک اچھوتی نظم اور دوہرے پن کا شکار نظم اس لیے بھی ہے کہ اس کا پہلا حصہ رومانویت پہ مبنی ہے اور دوسرا حصہ ترقی پسندی کی۔ یہ اچھوتی آواز تھی اور اس آواز کو لوگوں نے دھڑا دھک پسند کیا، اور ملکہ ترنم نور جہاں نے اس کو گا کر 4 چاند لگا دیے، اور فلم قیدی میں یہ جو ہے فلمائی گئی۔ تو میں اگلی بات، ایک اہم لطیفہ بھی ہے اس نوعیت کا کہ جب یہ ملکہ ترنم نور جہاں نے یہ گا دی اور یہ مشہور ہو گئی تو لوگ کہتے تھے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، ملکہ ترنم نور جہاں والی کیسٹ مانگتے تھے وہ۔ تو فیض نے کہا تھا کہ محترمہ نے تو یہ اتنا اس کو گایا اور اتنا اچھا گایا کہ یہ نظم ان کے نام سے ہی اب مشہور ہو چکی ہے۔ تو ایک دن ملکہ ترنم نور جہاں اور فیض صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ایک لطیفہ بھی ہے، آپ محظوظ ہوں گے، بڑا دلچسپ اور سچا واقعہ ہے۔ تو میڈم نور جہاں نے خوش ہو کر فیض سے کہا کہ فیض آپ کی نظم نے مجھے عروج بخشا ہے، مانگیے جو کچھ مانگتے ہیں میں آپ کو دینے کو تیار ہوں۔ تو فیض نے بڑے دھیمے انداز میں کہا ایک مرد ایک عورت سے کیا مانگ سکتا ہے؟ تو ملکہ ترنم نور جہاں نے کہا اوف اللہ، آپ نے تو بہت بڑی چیز مانگ لی۔ تو فیض نے پھر بدی جواب دیا اگر اتنی بڑی ہے تو اپنے پاس رہنے دیں۔ تو یہ واقعہ بھی اسی نظم کے تناظر میں تھا، یہ سوچا آپ کو بتا دوں۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو اس نظم کے نئے نئے پہلو آپ لوگوں کی سمجھ میں آئے ہوں گے، اور آپ لوگ میری اس ویڈیو سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔
اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کر دیں. شکریہ.